آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ اور ہمارے ہر دل عزیز حضرت علامہ مفتی حسن علیمی صاحب قبلہ بھی جلوہ فرما ہے۔ سارے حضرات سکون سے بیٹھ جائیے، محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت مختصر ہے، دو موضوع پر بولنا ہے، اس لیے میں تھوڑی باتیں کہہ کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خیرکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے حبیب تم فرما دو وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، یعنی جو لوگ عالم ہیں، اور وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، عالم اور غیر عالم دونوں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ کے مدرسہ گلشن مصطفیٰ میں 10 طلبہ کرام جن کے سروں پر انشاءاللہ تعالی دستار حفظ القرآن انشاءاللہ تعالی سجائی جائے گی، یہ وہ طلبہ کرام ہیں جن کی فضیلت قرآن پاک میں بھی ہے، جن کی فضیلت احادیث رسول میں بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اور وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طلبہ کرام جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کا رخ کرتے ہیں، وہ طلبہ کرام جو اپنے گھر سے چل کے مدرسے کو آتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول پاک کا گھر ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ آقا کریم فرماتے ہیں، جو اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، لوٹنے تک وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جاتا ہے، جب تک تو لوٹے گا اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی عالم میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس طالب علم کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، شہیدوں کی صف میں۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی نسیم صاحب قبلہ زندہ باد۔ وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، جب تک واپس نہیں ہوگا اسی راستے میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ بندہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے یہ فرمایا، جیسے آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں الف لام میم، یا کہیں پر لکھا ہے یاسین، کہیں پر لکھا ہے طٰہٰ، اس کو لوح قرآنی کہا جاتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں، جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اگر کوئی بندہ ان 3 حرف کو پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، الف لام میم کو میں 3 حرف کہتا ہوں، میں ایک حرف نہیں کہتا۔ آج دنیا تلاش کر رہی ہے کون وہ حضرات ہیں جو سب سے بہتر ہیں، کون وہ حضرات کی جماعت ہے جو سب سے بہتر ہے، بہتر حضرات کی جماعت ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو علم
حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ آقا کریم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا دو جہاں فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ یہ طلبہ اکرام یہ سب سے بہتر ہیں جو کہ قرآن مقدس سیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے اساتذہ اکرام حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب قبلہ، قاری جلال صاحب قبلہ یہ قرآن مقدس پڑھاتے ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے، حضور تو یہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ طلبہ اکرام ہیں، ابھی یہ حافظ قرآن بن چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ صرف قرآن مقدس انہوں نے پڑھا ہے، قرآن مقدس کو رٹا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ دن بھی دیکھیں گے یہ حضرات ایک دن انشاءاللہ عالم دین بنیں گے۔ بولیے انشاءاللہ تعالی۔ ایک عالم دین ہے، ایک طالب علم ہے، جب وہ ایک قبرستان سے گزرتا ہے آپ جانتے ہیں آقا دو جہاں فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اور ایک وہ بندہ جو علم خود عالم دین ہے، یہ دونوں حضرات کی جماعت جب قبرستان سے نکلتی ہے اللہ رب العزت اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ اس کا مقام ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ اس کا مقام ہے جو خود عالم دین ہے۔ علماء اکرام کی قدر کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ۔ ہماری جماعت میں، ہماری جماعت علماء اکرام میں بہت سے حضرات یہاں پر موجود ہیں، ان کو سنانا مقصد نہیں ہے، آپ حضرات کو سنانا مقصد ہے۔ کسی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بچے کو ضرور عالم دین بنائیے۔ کسی کے 3 بچے ہیں، ایک بچے کو ضرور عالم دین بنائیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو عالم دین آپ نے بنا دیا، وہ آپ کے خاندان کی بخشش کروائے گا۔ یہ طلبہ اکرام ہیں، میں بھائی نہ ہونے کے ناطے ان کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کیا کریں اللہ ہماری اولاد کو عالم تو بنائے لیکن عالم باول بنائے۔ امام بہاوی فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ آپ نے خود فرمایا العالم من یعمل بعلمہ، آپ فرماتے ہیں عالم دین تو وہ ہے جو اپنے دین پر، اپنے علم پر عمل کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ خرابی ہے، کس کس چیز کو بیان کیا جائے۔ آج ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے، آج ہمارے نوجوان شراب نوشی کی طرف ملوث ہیں، شراب نوشی میں ملوث ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شراب نوشی یہ وہ نشہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کی پیپ پلائے گا۔ جو ایک گھونٹ شراب کا پیے گا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا، جب تک توبہ نہیں کی اس نے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے جہنمی لوگوں کی پیپ پلائے گا، اور وہ پیپ اتنی خطرناک ہوگی جب وہ شرابی کے منہ کے قریب آئے گی، یہ جو رخسار ہے یہاں پر آئے گی، قریب میں آئے گی تو اس کی گرمی سے جو شرابی کو پلائی جائے گی جو پیپ، اس کی گرمی سے شرابی کے چہرے کا گوشت چھڑ کر کے نیچے آ جائے گا۔ یہ کس کا حال ہے؟ جو اس کا حال ہے جس نے شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے اللہ رب العزت 40 دن تک نہ اس کی کوئی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کا کوئی اور نیک اعمال، کوئی بھی اعمال وہ کرے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر یہ شراب پی لے پھر اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور پھر یہ بندہ توبہ کر لے اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر شراب پیے پھر توبہ کرے، یہاں تک کہ 4تھی بار شراب پیے گا اگر توبہ بھی کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ خدا کے واسطے شراب پینا بند کیجئے۔ جو شراب پینے والا ہو میرے مخاطب وہ ہیں، اور آپ کے متعلقین میں اگر کوئی بندہ وہ ہے جو شراب پیتا ہے آج اس مجلس میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے کہ وہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ آپ کیا جانتے ہیں، ایک بات اور عرض کروں، میں اپنی پھر جگہ لیتا ہوں، آج ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے بیئر پیو، بیئر جائز ہے، شراب حرام ہے، اس لیے کہ شراب کا ذکر قرآن میں ہے، بیئر کا تو ہے نہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو جیسے شراب حرام ہے ویسے بیئر بھی حرام ہے۔ تم بیئر کی بات کرتے ہو، سرکار نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کیا مطلب؟
حدیث کا مطلب یہ ہے جس چیز کے اندر شراب کے برابر نشہ ہو جائے گا وہ چیز پینی اور کھانی مسلمان کے لیے حرام حرام حرام۔ آپ بیئر کی بات کرتے ہیں، آپ پانی بھی پیئیں گے، ماشاءاللہ ہمارے مفتی شارع صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بیئر تو بڑی چیز ہے، اگر کوئی پانی ایسا ہے اس میں شراب کے برابر نشہ ہے، علماء اکرام کی جماعت موجود ہے، آپ معلوم کر لیجئے، اگر شراب کے برابر اس میں نشہ ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے شراب کا، حدیث میں ہے شراب کا ذکر، جیسے شراب حرام ہے ویسے بیئر بھی حرام ہے۔ مسلمانوں، شراب نوشی بہت بری بلا ہے، اللہ شراب پینے والوں کو نہ جنت میں داخل فرمائے گا نہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے نوجوان اس بات میں ملوث ہیں کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم فرماتے ہیں، جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دے گا، جو ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کی روزی سے برکت کو ختم کر دے گا۔ لاؤ تعویذ، برکت کا تعویذ، اور تعویذ جس سے لے رہے وہ تو خود نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا خود کا حال یہ ہے۔ آج ہمارا ذہن پتہ نہیں کیا بن گیا، یہ ذہن بن گیا ہماری ماں بہن عورتوں کا، وہ ایک ٹائم نماز نہ پڑھے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، تعویذ دو 5,000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا، کام نہیں چل رہا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان زکوٰۃ دے دیں، ہندوستان سے کیا پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے گا، لیکن مسلمان نہ مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے مال کا جو آپ کے پاس سونا چاندی ہے، آپ کے پاس پیسہ جمع ہے، مال تجارت ہے، اس کا حساب لگا کے مفتی قاسم صاحب قبلہ سے، قاری جلال صاحب قبلہ سے ملاقات کر کے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، راضی راضی ورنہ غیر راضی۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یاد رکھو ان کے مال میں نقصان ہوتا ہے، ان کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں۔ تم زکوٰۃ میں دو گے 10,000 تمہارے اٹھیں گے 1,00,000۔ اس لیے اللہ اور رسول کے واسطے زکوٰۃ بھی دو، ورنہ میدان محشر میں نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، میدان محشر میں 2 گنجے سانپ آئیں گے، گلے میں آ کر کے ڈستے رہیں گے اور کہیں گے بندے سے، او بندے کہاں بھاگتا ہے، میں تیرا مال ہوں، تو نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی میری، اس لیے میں تیرا مال ہوں۔ وہ ڈستا رہے گا۔ اس لیے زکوٰۃ بھی دو، نماز کی پابندی بھی کرو۔ تعویذ سے صرف کام نہیں چلے گا، ہاں تعویذ کرو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ٹھیک ہے بھائی، کسی کو نظر لگ گئی تعویذ کر لیا ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام نہیں چل رہا، تعویذ کرو۔ تو وہ تعویذ کرنے والے کا حال یہ ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا میں اس سے کوئی امید نہیں رکھتا کہ وہ کوئی ذمہ داری نبھا پائے گا۔ بتاؤ تو صحیح، تم پر تعویذ پہ یقین ہے کہ رسول پاک کی بات پہ یقین ہے؟ بتاؤ کس بات پہ یقین ہے؟ رسول پاک کی بات پہ یقین ہے یا تعویذ پہ یقین ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول پاک کی بات پہ یقین ہے۔ اس لیے مسلمانوں تمہارے مال میں بے برکتی اس لیے ہے تم ظہر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تم عصر کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز جو بندہ نہیں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی اولاد کو نافرمان کر دے گا، اور جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول اور فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ بندہ فجر میں سوئے رہتا ہے، سورج نکل جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل اور بہت ساری کتابوں کی یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنیہ، شیطان اس کے دونوں کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ کس کے؟ جو فجر میں سوئے رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، صبح گزر رہی ہے شیطان کے کان میں پیشاب کرنے سے، اور رات گزر رہی ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے سے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو۔ حدیث پاک میں نے بہت ساری احادیث کی کتاب کو پڑھا ہے، ان سب سے مفہوم نکلتا ہے اگر آپ کی نماز
نماز پوری نہ ہوگی اللہ کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا. میدان محشر میں پوچھا جائے گا اس کی نماز پوری ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پوری ہے، چلو باقی عمل خود بخود پورے ہو جائیں گے. اور جس کی نماز پوری نہ ہوگی یاد رکھو اللہ رب العزت جو نماز نہیں پڑھتا ہے، امام ابن حجر نے یہ روایت لکھی ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اسے بھوکا مارے گا، اللہ اسے پیاسا مارے گا، اللہ بے نمازی کو ذلت کی موت عطا فرمائے گا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر میں ایک ایسا اژدہا مسلط فرمائے گا جو ایک بار ڈنک مارے گا 70 گز زمین میں گھسا دے گا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے گا. یہ حضور کا واضح ارشاد ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دے گا اس کی ایک پسلی دوسری پسلی سے مل جائے گی. اس لیے اللہ رسول کے واسطے نماز کی پابندی کرو. شراب نوشی سے اور جوا کھیلنے سے، سودی کاروبار کرنے سے بھی آپ توبہ کیجئے. سرکار فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں گیا میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں انہیں خون اور پیپ پلایا جا رہا ہے. کہا گیا سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امی عرض کرتی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود بیاس کا کام کیا کرتے تھے. اس لیے سود سے، برے کاروبار سے آپ توبہ کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے. اور یہ طلبہ کرام ہیں ان کی عزت کیجئے، ان سے محبت کیجئے. ایک آخری واقعہ بس 2-3 منٹ کا ہے اور پھر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ سنا نام ان کا؟ سلطان محمود غزنوی وہ ہستی ہیں جو 1,00,000 مرتبہ جب تک سرکار پر درود نہ پڑھ لیں وہ سوتے نہیں تھے. سلطان محمود غزنوی، اس لیے درود پاک بھی پڑھا کرو. سرکار فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اس لیے سرکار پر بالخصوص جمعے کے دن درود پاک پڑھا کرو. سلطان محمود غزنوی 1,00,000 مرتبہ جب تک سرکار پر درود نہ پڑھنے وہ سوتے نہیں تھے. ایک دن سرکار خواب میں آ گئے اور کہا سلطان محمود غزنوی یہ کیا معاملہ ہے؟ تم 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو. کہا حضور جب تک درود 1,00,000 مرتبہ نہیں پڑھتا مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے قرار نہیں ملتا. تو سرکار نے خود فرمایا خواب میں اے سلطان محمود غزنوی تمہیں ایسی درود پاک نہ بتا دوں، پڑھو تو 1 مرتبہ اور ثواب ملے گا 1,00,000 مرتبہ. بولو سبحان اللہ. پڑھو 1 مرتبہ ثواب ملے گا 1,00,000 مرتبہ. ڈائری میں درود لکھی کے نام سے درود پاک ہے. سرکار نے وہ خواب میں سلطان محمود غزنوی کو تعلیم فرمائی. لیکن سلطان محمود غزنوی کا حال یہ تھا کہ درود لکھی کو جب تک 1,00,000 مرتبہ نہ پڑھ لیا کرتے وہ سوتے نہیں تھے. وہ سلطان محمود غزنوی دن میں تو تخت پر بیٹھتے اور رات کو لباس بدل کے ٹہلتے. ایک دن انہوں نے دیکھا ایک بچہ طالب علم کتاب لے کر کے وہ چاند کی روشنی میں پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے بچے سے پوچھا یہ نہیں بتایا او بچے میں بادشاہ سلامت ہوں، یہ نہیں بتایا میں سلطان محمود غزنوی ہوں. بچے سے پوچھا بچے چاند کی روشنی میں پڑھ لو، چراغ نہیں ہے؟ کہ چراغ نہیں ہے، میرے پاس غریب آدمی ہوں. بادشاہ خیال لگتا نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کو کسی نے سونے کا یا چاندی کا یا کوئی اور چراغ گفٹ کیا تھا. مختلف ہمارے علماء کرام نے اس واقعے کو بیان کیا. تو گھر گئے چراغ لے کر آئے. کہا بچے یہ لے چراغ، اور جب تک تو تعلیم حاصل کرے گا تیل میری طرف سے رہے گا تیرے لیے. اللہ اکبر. تیل میرے لیے رہے گا. سلطان محمود غزنوی کو 3 باتوں کا سوال تھا. اللہ اکبر. ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا سلطان محمود غزنوی نے. اللہ اکبر. رات کو سوتے ہیں خواب میں میرے آقا آتے ہیں. میرے سرکار فرماتے ہیں مر رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ حال ہے میرے سرکار دو جہاں کا. شیطان میرے سرکار کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، جبکہ اس کو یہ پاور ہے مکھی مچھر جو چاہے بن جائے. وہ کیسے بدماش ہے، وہ شیطان سے گئے گزرے ہیں جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے سرکار نے سلطان محمود غزنوی کے 3 سوالوں کا جواب دیا. پہلا سوال یہ تھا ان کے ذہن میں کس کا بیٹا ہوں. دوسرا سوال ذہن میں یہ تھا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. اللہ اکبر. اور تیسرا سوال یہ تھا علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے سرکار خواب میں آئے اور کہا اے سبکتگی کے بیٹے. کیا کہا؟ ارے بولو سبحان اللہ.
کہا اے سبکتگی کے بیٹے، ایک سوال کا جواب ہو گیا، سوال یہ تھا میں کس کا بیٹا ہوں، اور کہا اے سبکتگی کے بیٹے تو نے میرے وارث کے ساتھ، انبیاء کے وارث کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ، یعنی کہ تو نے اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس اچھے سلوک کرنے کی بدولت اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کس کا معاملہ ہے؟ ایک طالب علم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں پر کھانا کھلاتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان طلباء سے محبت کیجئے، اور جو بری باتیں ہیں، شراب نوشی ہے اور سودی کاروبار کرنا ہے، ان تمام باتوں سے توبہ کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں جو اغلاط سرزد ہو گئے ہوں اللہ اپنے نبی کے صدقے معاف فرمائے۔ سارے حضرات ایک مرتبہ محبت سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔